الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ مثالیں آپ کے سامنے قرآن سے نکال کے بتاتے ہیں آپ کو کہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا کیا مثالیں بیان فرمائی۔ آج کی جو مثال ہے دو بھائیوں کی ہے۔ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے، ان کو والد سے بڑا مال ملا، ایک نے باغ پہ لگا دی اور دوسرے نے اللہ کے راستے میں لگا دی۔ ایک نے جو باغ پہ لگایا تو باغ جو ہے وہ پھلا پھولا، دو باغ تھے انگور کے، تو ان کی مثال اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ جس کو باغ ملے، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ایک کے لیے ہم نے دو انگور کے باغ عطا کیے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اس باغوں کے آس پاس جو باڑ لگی تھی وہ کھجور کے درختوں کی تھی۔ جیسے تو کانٹے شانٹے لگاتے ہیں نا، تو اس کی باڑ بھی کھجوروں کی تھی، اندر انگور اور باہر کھجور، فائدہ ہی فائدہ ہر طرف سے۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا، وہ باغ جو تھے پورا پورا پھل دیتے تھے، پھل اس میں پورا پھل آتا تھا، اور فرمایا وفجرنا خلالهما نہرا، ان کے درمیان ایک نہر بھی بہتی تھی، پانی بھی وافر، کھجور بھی وافر، اور باغ زبردست۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے اور بھی باغ تھے، یعنی اس کا کاروبار اور بھی تھا، باغ کے علاوہ اس کے آمدن کے ذریعے اور بھی تھے، ادھر سے کمایا ادھر سے کمایا، جمع کیا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، پر اس نے اپنے دوسرے بھائی کو کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں تم سے عزت میں بھی زیادہ ہوں، مال میں بھی زیادہ ہوں، اور بندے بھی میرے پاس بہت ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، ہر حوالے سے میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس بھائی کو کہہ رہا ہے جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اب جب خرچ کر دیا تو لازمی بات ہے وہ غریب ہو گیا، تو یہ باتیں اس کو سنا رہا ہے بھائی کو۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، جب وہ باغ میں داخل ہوا اس حالت میں کہ اپنے اوپر اس نے ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا تو یہ گمان ہے کہ ہمیشہ یہ باغ میرے پاس رہیں گے، یہ باغ میرے پاس رہیں گے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے یہ بھی گمان ہے کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، یہی چلے گا، یہی مال دولت، یہ سسٹم چلے گا۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو مجھے اس سے زیادہ وہاں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا تو پتھر لگنا کیا کہتے ہیں، ادھر بھی تیرا تو ادھر بھی تیرا، کسی اور کا نہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے تو قیامت ہی نہیں آئے گی، قیامت کا وہ منکر تھا، جس طرح ہم دنیا دار لوگ جو ہیں ہم کہتے ہیں یار دیکھا جائے گا قیامت کب آئے گی، تو وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا، اور یہ بھی اس کا تھا کہ میرا دوسرا جنم بھی اگر ہو گیا تو وہاں بھی مجھے سب کچھ ملے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، وہ اپنے ساتھی سے اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا بات کرتے ہوئے، اکفرت بالذی، اب دوسرا بھائی اس کو جواب دے رہا ہے،
اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تو نے اس رب کے ساتھ، ہاں جی، اس رب کا تو نے انکار کیا جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا پھر ایک نطفے سے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس سے؟ پہلے مٹی سے پھر نطفے سے۔ ثم سواک رجلا، پھر تجھے خوبصورت مرد بنا دیا۔ یہ خوبصورت لوگ جو ہیں کس نے بنائے ہیں؟ ہر انسان خوبصورت ہے، ہر انسان رنگ جیسا بھی ہو، کیونکہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس طرح کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، اس طرح کوئی دوسرا۔ ہاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں اور پھر فرمایا کہ انسان کو میں نے بڑا خوبصورت بنایا۔ تو کہا کہ تو نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے اور نطفے سے بنایا، پھر تجھے ایک بہت خوبصورت انسان بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، اور میں تو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، میں شرک سے بچوں گا۔ اور فرمایا کہ تجھے چاہیے تھا کہ تو جب باغ میں داخل ہوا نا، جب باغ میں داخل ہوا تو فخر تھا اس کو، فرمایا تجھے اس طرح داخل ہونا چاہیے تھا، بھائی جاگو، سونے والے جاگو۔ سونے والے کافی لوگ ہیں سونے والی جن کی آنکھیں بند ہیں، مجھے نظر آ جن کی آنکھیں بند ہیں۔ ہاں جی، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اب جاگے ہو یا نہیں، یا نعرہ لگاؤں؟ یا نعرہ لگانا پڑے گا؟ جاگ جاؤ خدا کے بندے، 2 منٹ سن لو، اخذ کر لو، پہچان لو کہ ایک بھائی مالدار ہے، باغوں والا ہے، پیسے والا ہے اور فخر بھی کر رہا ہے، تو دوسرے بھائی نے کیا جواب دیا؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تجھے چاہیے تھا کہ جب تو ان باغوں کے اندر آتا تو یہ الفاظ کہتا، قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نیکی کی یا برائی کی نہیں اللہ کے مدد کے سوا۔ اللہ کی مدد ہوگی، ماشاء اللہ لا قوت، یہ کہا کرو، یہ جس کے بھی کسی چیز پہ نظر پڑے تو یہ کہا کرو، کسی انسان پہ پڑے، کسی بلڈنگ پہ پڑے، کسی گاڑی پہ پڑے، کسی باغ پہ پڑے، اس سے پھر نظر نہیں لگتی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، یہ پڑھا کریں، مسلمان ہیں، کیوں ہم کسی کے ساتھ حسد کریں، ہم کسی کی چیز کے ساتھ کیوں جلیں؟ تو کیا کہنا چاہیے جی؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ عرش اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا یہ تو باغ کے بارے میں ہے، اپنے گھر کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا گھر، میری اولاد، میرا سب کچھ یہی، یہ باغ تو ہے، یہ کیا ہے؟ یہی باغ ہے۔ تو فرمایا تجھے یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے، تو فخر کر رہا ہے کہ میرا ہے اور دوبارہ بھی مجھے ملے گا، قیامت بھی نہیں آئے گی۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، ان ترنی انا قل منک مالا وولدا، اگرچہ میں تجھ سے مال میں کم ہوں، اولاد میں کم ہوں، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، میں تو رب سے امید کرتا ہوں کہ مجھے جنت دیں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، نیکی کی، تو یہ امید ہے، ابھی تیری کیا امید ہے؟ تو میری تو اللہ سے یہ امید ہے کہ مجھے اللہ جنت اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور تیرے اس باغ کے اوپر اگر کوئی آگے اللہ کا عذاب تو پھر کیا کرے گا؟ یہ جو باغ ہے اس میں تیرے مزے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اور اگر یہ جو پانی کی نہر بہہ رہی ہے اس کو اللہ گہرائی میں لے جائے تو کہاں سے نکالو گے؟ پانی کون نکالتا ہے؟
بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کنواں کھود جا رہا ہے، بورنگ ہو رہی ہے، پانی نہیں آ رہا۔ پانی کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ بلوچستان میں جو لوگ ہیں نا، وہ 1000 اور 2000 میٹر نیچے جا کے کہیں ان کو پھر پانی ملتا ہے۔ ہم تو 100-150 پہ روتے ہیں نا جی، 150 ہو گیا، 300 ہو گیا، پانی نہیں ہے۔ وہ 3000-4000 کی کھدائی پہ، بور پہ ان کو تب جا کے پانی ملتا ہے۔ فرمایا کہ او یصبح ماؤہ غورا، اگر اس کو اللہ گہرائی میں لے جائے، فلن تستطیع له طلبا، کون اس کو نکالے گا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر ایک جھکڑ آیا، اس باغ کے اوپر، اور وہ اپنے اس درختوں کے اوپر گر گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو مال اس نے لگایا تھا پھر وہ ہاتھ ملنے لگا۔ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ ہاتھ ملنے لگا۔ فرمایا کہ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ مَا أَنفَقَ، جو اس نے خرچ کیا تھا، جو اس نے سرمایہ لگایا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اپنے وہ سر کے بلوں پہ وہ درخت گرے ہوئے تھے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، پھر اس نے کہا کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو میرے بھائیو، قیامت میں ہم سب کاش کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں روزے رکھ لیتا، کاش میں تراویح پڑھ لیتا، کاش میں نیکی کر لیتا۔ تو وہ بھی کاش کہہ رہے نا کہ میں اللہ سے شرک نہ کرتا تو میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا۔ تو یہ کاش جو ہے نا، یہ آخرت میں پھر کاش کا کوئی فائدہ، ابھی سے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، جب اس کا باغ گر گیا، ختم ہو گیا، فرمایا وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، پھر کوئی لوگ نہیں تھے کہ اس کی مدد کرتے، اس کو بحال کرتے، کوئی اس کا گروپ شروپ یا قبضہ گروپ کوئی نہیں تھا پھر جا کے اس کو بحال کرتے۔ فرمایا کہ اور خود بھی وہ اللہ سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے؟ اللہ اگر کسی کو تیس نیس کر دے تو کہے کہ میں جاؤں گا بدلہ لوں گا؟ فرمایا کہ اس کا نہ کوئی دوستوں کا گروپ آیا اور نہ خود اللہ سے وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ہے وہ حکومت جو کہ سچے اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ سچے اللہ کی ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق وخیر وثوابا وخیر عقبا، ثواب بھی اس کے پاس بہتر ہے اور آخرت کا انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں بہتر ہے۔ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھا ہے نا کہ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ، یہاں عقبہ کا لفظ آ گیا۔ وہ خیر ثوابا وخیر عقبہ، عقبہ آخرت کو کہتے ہیں کہ آخرت میں ثواب کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اپنے مال و دولت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب، یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بڑا ماہر ہوں، یہ چیز میں نے کمائی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ تو اپنے آپ پر فخر نہ کر، سارے انسان برابر ہیں، تیری قسمت میں اس نے زیادہ لکھ دیا تو اب تو اس پہ فخر کر رہا ہے؟ نہیں، عاجزی، اللہ کے دربار میں عاجزی۔ تو اس واقعے سے، اس مثال سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ ایک بھائی کے پاس اگر مال زیادہ ہے، دوسرے کے پاس کم ہے، ایک اللہ والا ہے، دوسرا بدماش ہے، تو بہتر کون ہے؟ اللہ والا، جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔